پوری کائنات میں دو طاقتوں کے درمیان کشمکش جاری ہے. ایک طاقت وہ ابلیسی اور شیطانی طاقت ہے جسے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ چیلنج کیا اور یہ اعلان کیا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بالضرور آپ کے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا. اور دوسری طرف جو دوسری طاقت ہے وہ رحمانی طاقت ہے. اور یہ دو طاقتیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سے آج تک مختلف طرز میں، مختلف طریقوں میں، مختلف شکلوں میں ان دونوں طاقتوں کے درمیان کشمکش جاری رہی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین. جب شیطان نے یہ اعلان کیا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا تو اللہ رب العالمین نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا کہ تمہارا کنٹرول میرے نیک بندوں پر نہیں ہو سکتا. میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ میری اطاعت کریں گے، دین کے مطابق کام کریں گے اور شیطانی چالوں سے محفوظ رہیں گے. اگر تمہاری کوئی اتباع کرے گا تو وہ ہوگا جو خود گمراہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ تمہارے ساتھ جہنم ہے. شیطان نے اور شیطانی طاقتوں کے ایجنٹوں نے ہر زمانے میں نئے نئے فتنوں کو برپا کیا، جن فتنوں کے ذریعے انسانوں کو عقیدہ توحید سے پھیرنے کی کوشش کی گئی. انسانوں کو بت پرستی میں مبتلا کیا گیا، شرک میں مبتلا کیا گیا، توہم پرستی میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ انسانوں کو انسانیت پرستی میں مبتلا کیا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رجال اللہ کو تیار کی اور انبیاء علیہم السلام کی شکل میں اپنے بندوں کو مبعوث فرمایا اور ان انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے مل کر باطل کا مقابلہ کیا اور باوجود اسباب کی قلت کے، باوجود تعداد کی قلت کے، باوجود سخت ترین آزمائشوں کے وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے، اللہ کے دین پر قائم رہے، اللہ کے دین کی اطاعت کرنے والے رہے، اللہ اور انبیاء علیہم السلام کی فرما برداری کرنے والے رہے. ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھی سرفراز کیا اور آخرت کی نعمتیں تو انہی کے لیے تیار کی گئی تھی. اگر آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی قوموں کو دیکھیں، اس امت مسلمہ سے پہلے کی قوموں کو دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ان کی قوموں کو دیکھیں، ان کے ماننے والوں کو دیکھیں، اس زمانے کے موحدین کو دیکھیں، مومنین کو دیکھیں، مسلمین کو دیکھیں، تو آپ یہ پائیں گے کہ انہوں نے اس دین کی اطاعت کے لیے اور اس دین کی اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی اور ہر طرح کے چیلنجز کا اپنی استطاعت کے بقدر مقابلہ کیا. آپ اصحاب کہف کا واقعہ لے لیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ چند نوجوان تھے، وہ سن رسیدہ افراد نہیں تھے. یہ نہیں کہا گیا انہم شیوخ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ نہیں کہا گیا انہم رجال آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، نہیں، بلکہ کہا گیا انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ چند نوجوان تھے. کیونکہ عموماً سن رسیدہ افراد جو ہوتے ہیں اپنے تجربات اور مفادات اور معاشرے کی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ عموماً انقلابی کام کی طرف آگے بڑھنے میں جھجکتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، بہت سے تحفظات ہوتے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ افراد جو جوان سال نوخیز ہوتے ہیں، ان افراد کے سامنے ان کے اندر ایک الگ قسم کا جذبہ ہوتا ہے، ایک الگ نوعیت کی کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ نوعیت کا جذبہ ہوتا ہے. وہ صالح دعوت کو اور جدید دعوت کو جلدی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تاریخ بدلنے کی استطاعت رکھتے ہیں. یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تاریخ رقم کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا، ان
نوجوانوں کا ذکر کیا اور انہیں قرآن کریم میں ذکر کر کے لافانی بنا دیا. اللہ نے فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یاد کرو رومن امپائر کو، وہ طاقت، وہ امپائر، وہ حکومت، وہ سلطنت جسے خدائی کا دعویٰ تھا، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا اور ہم جو کرنا چاہیں گے وہ کر کے رہیں گے. ہم جو عقیدہ، جس عقیدے کی ہم اشاعت کریں گے وہ عقیدہ شائع ہو کر رہے گا. اگر ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ اٹھاتا ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہماری سلطنت میں کوئی اور عقیدے کا ماننے والا ہوتا ہے، ہم اسے ختم کر دیں گے، ہم اسے برباد کر دیں گے، ہم اسے ہلاک کر دیں گے، ہم اسے موت کی سزا دیں گے. ان نوجوانوں کو بلایا گیا، ان کو دربار میں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کی دعوت کو قبول کیا، تم نے عقیدہ توحید کو اختیار کیا، جبکہ تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے عقیدے پر قائم رہو. انہوں نے کیا کہا؟ وہ گھبرائے نہیں، وہ حالات کی سنگینی سے گھبرائے نہیں، وہ مصائب اور آزمائش سے خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوا. اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، ہم ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ کہنا اور سننا بڑا آسان ہے. ذرا آپ امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ وہ رومی سلطنت جہاں پر کوئی عقیدہ توحید اختیار نہیں کر سکتا تھا، وقت کے بادشاہ کے دربار میں ان چند نوجوانوں کو جنہیں انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ان افراد کو جمع کیا گیا. انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کے عقیدے کا انکار کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ ہرگز اللہ کے دین اور عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کھل کر اعلان کیا، اپنے رب کی بڑائی بیان کی کہ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں. تمہاری طاقت، تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت ہمیں موت کے گھاٹ تو اتار سکتی ہے، لیکن ہمارے دل سے ہمارا ایمان نہیں چھین سکتی، ہمارے دل سے عقیدہ توحید کو نہیں چھین سکتی. ہم دین پر قائم رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چونکہ ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے، ایک رب کو مانا ہے، اور وہ رب ہے. عموماً حکومتوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ رب ہم ہیں. فرعون کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہیں. بس رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہیں. آج امریکہ اور اسرائیل کو یہ زوم ہے کہ رب ہم ہے. اللہ نے فرما دیا، ان کے زبانوں سے یہ الفاظ کہلوائے گئے، ربنا رب السماوات والارض. ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے. اس کے سامنے کوئی خدا نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس سے آگے بڑھنا تو دور کی بات، اس کے برابر بھی کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کی قوموں نے اشاعت دین کے لیے جد و جہد کی، اشاعت دین کے خاطر ہر طرح کی قربانیاں دی. آپ حضرت نوح علیہ السلام کو لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیں، پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، تب جا کر یہ مقام ملا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں، تم امامت کے منصب پر فائز ہو. یہ یوں ہی یہ امامت نہیں مل گئی، یہ منصب یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ یہ منصب ملا قربانیوں کو جھیلنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا استقامت سے دین پر قائم رہنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا اللہ کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا اللہ کے احکامات کو اپنے نفسانی خواہشات پر ترجیح دینے کے نتیجے میں. یہ وہ مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم کو حاصل ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بھی جو قومیں آئیں، بنی اسرائیل میں وہ افراد جو مومنین تھے، موحدین تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے تھے. ان کے واقعات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. آپ ذرا غور کریں اور موجودہ زمانے اور خصوصاً ہمارے ملک کے حالات کے
سے کمپیر کریں، تقابل کریں، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں، جن سنگین حالات سے انبیاء گزرے، جن سنگین حالات سے صحابہ کرام گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قوموں کے موحدین اور مومنین کو آرے کے ذریعے ان کے جسم کو چیر دیا جاتا اور کاٹ دیا جاتا، لیکن پھر بھی یہ چیز انہیں توحید کی نعمت سے پیچھے ہٹنے نہیں دیتی، پھر بھی یہ چیز انہیں توحید عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ان کے گوشت کو نوچا جاتا، یہاں تک کہ ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، پھر بھی وہ توحید پر قائم رہے، پھر بھی وہ دین پر قائم رہے، وہ اس دنیا کی مصیبتوں سے گھبرائے نہیں، اس دنیا کی آزمائشوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ قائم رہے، یہاں تک کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں اس دین کے خاطر سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ تمام انبیاء علیہم السلام میں اگر سب سے زیادہ تکلیف اس دین کے راستے میں کسی نبی کو پہنچائی گئی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آزمائشوں کو جھیلا۔ کیا آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے ان کی مکی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی پہنچائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف بھی پہنچائی گئی، اور ان تکلیفوں کو پہنچانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ شرک والے بن جائیں، آپ طاغوتی بن جائیں، آپ ایمان سے پھر جائیں، آپ عقیدہ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ اس توحید کی دعوت نہ دیں جس توحید کی دعوت کو دے کر اگر لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہماری حکومتیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں کہ بعض بدبخت مشرکین اٹھے اور اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور اسے کھینچا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر اس کا نشان پڑ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو اور آپ کے ماننے والوں کو اور آپ کے خاندان والوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی۔ 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک مقاطعہ کیا گیا۔ شیب ابی طالب میں صورتحال یہ ہو گئی کہ پتے کھانے پڑ رہے ہیں، صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کھانے کے لیے غذا موجود نہیں ہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی صورتحال مسلمانوں کے ساتھ قائم کی گئی۔ اس طرح کی صورتحال کا سامنا خود اس نبی کو کرنا پڑا جس نبی کو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مقام انہیں حاصل ہے وہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں لہو لہان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ طائف گئے کہ اتنے سالوں سے میں مکہ المکرمہ میں دعوت دے رہا ہوں، اتنے سالوں سے میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، میں تو ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں، میں ان کی خیر خواہی کے خاطر انہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں۔ میں دین کی دعوت اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی اجر ملے گا، دنیاوی اجر ملے گا، اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی دنیاوی مال ملے گا یا کوئی دنیاوی غرض ہے، بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ لیکن یہ ہماری دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، شاید طائف والے قبول کر لے، شاید طائف والوں کے قبول کر لینے سے مسلمانوں کو تقویت مل جائے، وہ مسلمان جو مظلوم ہیں، جنہیں طرح طرح کی آزمائشوں کا مکہ المکرمہ کی سرزمین میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، شاید انہیں تقویت مل جائے، شاید وہ ظلم و زیادتی اب ختم ہو جائے۔ اس امید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، لیکن طائف میں کیا حال ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف پہنچائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پتھراؤ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کھڑے ہوتے اور پھر گر جاتے، جب چلنے لگتے پیروں پر پتھراؤ کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اگر اجازت دیں، آپ
اگر کہیں تو طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہم کچل کر رکھ دیں۔ آپ غور کریں نبی رحمت کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے عقیدہ توحید کے علم بردار جو ہوں گے وہ پیدا ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اس دین کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ یہ وہ جذبہ داعیانہ جذبہ ہے، یہ وہ صفت ہے جو داعیانہ صفت ہے۔ ایک داعی مخالف نہیں ہوتا، ایک داعی مشرکین کے معاملے میں اس نوعیت سے اور اس ناحیے سے ہمدرد ہوتا ہے کہ ہم کیسے انہیں شرک سے بچا لیں، ہم کیسے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ ایک داعی وہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا جاتا، ایک داعی رحم کا معاملہ کر۔ اور یاد رکھیں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہاں ڈرانے کے لیے انذار کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ عربی زبان میں ڈرانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے اور مختلف الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثلا تخویف کا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے انذار کا لفظ استعمال کیا۔ مفسرین یہاں پر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو محبت اور شفقت پر مبنی ہو۔ انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو ہمدردی پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ جو نادان بچہ ہے وہ آگ کی طرف لپکتا جا رہا ہے تو اس کے ماں باپ اسے آگ میں جلنے سے ڈراتے ہیں۔ وہ ڈراتے ہیں کہ بھئی اگر تم آگ کے قریب چلے گئے تو جل جاؤ گے، نقصان پہنچے گا۔ تو یہ ڈرانا کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ ڈرانا محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہی وہ صفات ہیں جو صحابہ کرام نے اختیار کی، یہ وہ صفات ہیں جن کو اختیار کرنے کی تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ان صفات کے حاملین نے عرب و عجم میں ہر جگہ عقیدہ توحید کو عام کیا۔ اعلاء کلمت اس ملک میں، جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں پر اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا، یہاں پر اسلام اچھے اخلاق کے ذریعے اور اچھے معاملات کے ذریعے پھیلا، اچھے کردار کے ذریعے پھیلا۔ یہاں وہ افراد آئے جو ان صفات کے حاملین تھے، جن صفات کا ذکر قرآن کریم نے کیا، جن صفات کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن صفات کو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک ایسا گروہ تیار کیا اور ایک ایسا معاشرہ تیار کیا جو دین کے خاطر ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ کس طریقے سے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر انہیں گھسیٹا گیا، ان پر کوڑے برسائے گئے، کس طریقے سے ان کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دی گئی، اور ان لڑکوں نے اس رسی کو کھینچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتے رہے اور مکے کی گلیوں میں انہیں گھماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت بلال سے کہا جاتا کہ کہو یہ وہی صورت تھی جو لنچنگ آج کی جاتی ہے، جس طرح مسلمانوں کے ساتھ آج اس ملک میں لنچنگ ہوتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ عہد نبوی میں پیش آئی ہے، اس سے پہلے بھی پیش آئی ہے، اسوہ اسی زندگی میں ہے۔ ہم معلوم کریں کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ حضرت بلال کی جب لنچنگ کی گئی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا احد احد، انہوں نے کہا احد احد، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، اس زندگی کی قیمت کیا، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما۔ جس طرح آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ کہو جے شری رام، اسی طریقے سے حضرت بلال کو کہا گیا کہ لات و عزا کی بڑائی بیان کرو، وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور کہتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ۔ ہم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں۔ رہبر و رہنما، تیرا میرا رشتہ کیا، کفر کی
نعمت کیا؟ ہم سب کی ہے شریعت کیا؟ کائنات کا مذہب کیا؟ اس دل کی حسرت کیا؟ تیری میری نسبت کیا؟ فمن يكفر بالطاغوت